مسلمانوں کا چین تک سفر، وہ کہانی جو حقیقت ہے۔ دنیا کے نقشے پر مکہ اور مدینہ سے ہزاروں میل دور ایک ایسی سرزمین ہے جہاں آج بھی اسلام کی اذان گونجتی ہے۔ وہ سرزمین ہے چین۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسلام یہاں جنگ سے نہیں بلکہ اخلاق، تجارت اور سچائی کے ذریعے پہنچا۔ یہ ہے مسلمانوں کے چین تک سفر کی وہ سچی کہانی جو تاریخ کے معتبر صفحات میں محفوظ ہے۔ اسلام کی ابتدائی دور میں جب خلافت راشدہ اور بعد میں بنو امیہ کا زمانہ آیا، عرب تاجر سمندروں کے راستے سے مشرق کی جانب نکلنے لگے۔ ان کا سفر بحیرہ عرب، بحیرہ ہند سے ہوتا ہوا ہندوستان، سری لنکا اور جنوبی مشرقی ایشیا سے گزرتا۔ آخرکار وہ پہنچتے چین کے جنوبی ساحلوں پر، خاص طور پر گوانگسو کے شہر میں۔ یہ شہر اس زمانے میں کینٹون کہلاتا تھا اور ایشیا کی سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ تھا۔ عرب تاجر وہاں مسالے، خوشبو، سونا، کپڑا اور چینی ریشم کی تجارت کرتے تھے۔ ان تاجروں کا طرز عمل، ایمانداری اور سچائی چینی تاجروں کو حیران کر دیتی۔ انہوں نے اسلام کی دعوت تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے دی۔ چینی تاریخ ریکارڈ اولڈ بک آف ٹانگ میں ذکر ہے کہ 651 عیسوی میں خلیفہ عثمان کے دور میں ایک عربی وفد چین کے دربار میں پہنچا۔ یہ اسلام کے بارے میں چین کا پہلا سرکاری رابطہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات چینی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، خاص طور پر اولڈ بک آف ٹانگ۔ یہ تانگ خاندان کی سرکاری تاریخ ہے جس میں لکھا ہے کہ داشی قوم کا ایک وفد 651 عیسوی میں دربار تانگ میں پہنچا۔ چینی لفظ داشی اس زمانے میں عرب یا مسلمان سلطنت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ چینی بادشاہ نے وفد کا استقبال کیا اور انہیں اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام پہلی بار چین کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ انہی ابتدائی مسلمانوں نے گوانگسو میں ایک مسجد تعمیر کی جو آج بھی موجود ہے اور اسے ہوئیشنگ ماسک کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد۔ چینی مورخین مانتے ہیں کہ یہ مسجد 7ویں یا 8ویں صدی میں تعمیر ہوئی۔ مسجد کا مینار آج بھی لائٹ ٹاور کہلاتا ہے کیونکہ تاجر سمندر سے آتے وقت اسی مینار کو اپنا نشان بناتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، تجارت بڑھتی گئی اور بہت سے عرب تاجر وہیں چین میں بس گئے۔ انہوں نے مقامی خواتین سے شادیاں کی اور یوں ایک نئی نسل وجود میں آئی جو آج ہوئی مسلمان کہلاتی ہے۔ یہ ہوئی مسلمان چینی بولتے ہیں، چینی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے نام، روایات اور مذہبی تہوار اب بھی اسلامی ہیں۔ ان کے گھروں میں عربی آیات، حلال کھانے اور نماز کی پابندی آج بھی موجود ہے۔ یہ ہوئی مسلمان چین کے تقریباً 2 کروڑ مسلمانوں میں سب سے بڑی برادری ہے۔ عرب تاجروں نے چین میں صرف ایمان نہیں بلکہ علم، فن اور سائنس بھی پہنچایا۔ انہوں نے چینیوں کو نیویگیشن، وقت کی پیمائش، فلکیات اور تجارت کے اسلامی اصول سکھائے۔ چینی مورخ زیو بین ڈوربینائے لکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب نے چین میں ایمان اور علم کے ملاپ کا نیا تصور پیدا کیا۔ اسی اثر سے بعد میں چینی اسلامی فن تعمیر پیدا ہوا، جہاں مسجدوں کی چھتیں چینی طرز پر ہیں لیکن ان کے ستونوں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آج چین میں اسلام ایک زندہ حقیقت ہے۔ تقریباً 2 سے 3 کروڑ مسلمان وہاں آباد ہیں۔ ان میں بیشتر ہوئی اور اوئغر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہر میں ایک عظیم مسجد ہے، دی گریٹ ماسک آف سیان، جو آج بھی فعال ہے اور وہاں روزانہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ مسجد چینی فن تعمیر اور اسلامی روح کا حیرت انگیز امتزاج ہے۔ چین میں اسلام کی کہانی کسی فتوحات کی نہیں بلکہ تجارت، دیانت اور محبت کی کہانی ہے۔ عرب تاجروں نے کبھی چین پر حکومت نہیں کی مگر ان کے اخلاق نے دلوں پر حکومت ضرور کی۔ وہ بیج جو انہوں نے 14 صدی پہلے بویا آج بھی ہوئی مسلمانوں کی صورت میں زندہ ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام جب کردار سے پھیلتا ہے تو سرحدیں مٹ جاتی ہیں اور دل ایک ہو جاتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔